اب اس اعتبار سے اگلی دو آیتیں جو ہیں قرآن مجید کا اہم ترین مقام ہے کہ یہ پیتھولوجی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، نفاق کیسے آتا ہے۔ یُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، وہ منافق کہیں گے اے مسلمانوں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ تمہارے ساتھ مسجد نبوی میں ہم نمازیں پڑھتے تھے، عیدیں پڑھتے تھے، ہم تمہارے ساتھ تھے۔ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ قالوا بلا، اب وہ کہیں گے ہاں تھے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں تھے؟ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ فتنہ کیا ہے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد سے ضرورت سے زیادہ محبت، اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبت ہے اہل و عیال سے اور مال سے، تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈال دیا۔ یہاں ذرا وہ آیت اب یاد کر لیجئے جو سورہ توبہ میں ہم پڑھا ہے، آیت نمبر 24، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور رشتہ دار اور وہ مال جو بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، وہ تجارت جس کی کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور وہ حویلیاں اور محل جو تمہیں بڑے محبوب ہیں، اگر ان 8 چیزوں کی محبت زیادہ ہے تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ یہ ترازو کس نے ٹلٹ کی ادھر؟ یہ 8 والا پروگرام کیوں ہوا نیچے؟ کیوں نہیں یہ 3 والا نیچے گیا؟ یہ تمہارا فیصلہ ہے، اٹ واز یور چوائس، لہذا فتنتم انفسکم، تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، اور یہ فتنے میں جب ڈالا وَتَرَبَّصْتُمْ، نتیجہ تربص نکلا، وہی جو آیت ختم ہوئی آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی، فَتَرَبَّصُوا، گو مگو میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، چلوں نہ چلوں، بڑھوں نہ بڑھوں، قدم بڑھاتا ہوں تو یہ خطرات آتے ہیں، یہ مصیبتیں آتی ہیں، رک جاتا ہوں تو باز پرس ہوتی ہے، پوچھا جائے گا، اچھا چلو جھوٹ بول کے جان بچا لوں گا، اس سے آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے بس۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، اور پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ ایمان کی تھوڑی بہت پونجی جو تھی اس میں ریب اور شکوک و شبہات کے کانٹے چڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، کیا پتہ ہوگی بھی کہ نہیں آخرت؟ یہ دنیا نقد ہے، اس کی لذت نقد، اس کی کلفت نقد، اس کا عیش نقد، اس کی تکلیف نقد، پتہ نہیں دنیا ہوگی بھی کہ نہیں، آخرت ہوگی کہ نہیں ہوگی، پھر شکوک و شبہات آئیں گے۔ آخری بات وغرتکم الامانی، پھر تمہیں دھوکہ دیا مزید تمہاری خواہشات نے۔ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ پالنہار ہے، اللہ بخشنہار ہے، ہم کچھ بھی کریں آخر تیرے محبوب کی امت میں ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ غرتکم الامانی، کبھی خیال ہوتا بھی ہے تو یہ تھپکیاں دے دے کر یہ امانی جو ہے یہ سلا دیتی ہے۔ وغرکم باللہ الغرور حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ کے نام پر اس دھوکے باز نے، شیطان لعین نے۔ یہ سورہ لقمان میں آ چکا ہے، فلا یغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ یہ ہے سٹیجز، دنیا، مال، اسباب، اولاد، کاروبار، ان چیزوں میں اتنا انہماک کہ اللہ اور اس کا رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی جو محبت ہے وہ کم تر ہو جائے۔ یہ نقطہ آغاز ہے، یہاں سے تربص سے ریب و شکوک، اور ریب و شکوک سے آگے نفاق۔